Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. الحمد لأهله والصلاة لأهلها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. عید اس کو ہوتی ہے جس کے اندر خوشی ہو، راحت ہو، جس نے کوئی قربانی یا مجاہدہ کیا ہو. عید اس کی ہوتی ہے جس کے اندر خوشی ہو، کوئی مسرت ہو، کوئی راحت ہو، جس نے کوئی قربانی کی ہو، اس کی عید ہوتی ہے. اس کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں اور فطرانہ؟ عربی میں فطور کسے کہتے ہیں؟ ناشتہ. عید الفطر رمضان میں ایک پل میں سارے معاملات بدل جاتے ہیں. اللہ پاک زندگی کی ترتیب کو توڑ دیتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے موت کے بعد ساری زندگی کی ترتیبیں ٹوٹ جائیں گے. ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، یہاں ساتھ رہتے تھے. ان کے بڑے دلی کے نواب تھے. ان کی ایک زندگی کی ترتیب تھی کہ انہوں نے صبح اٹھ کے خاص سیب کھانا ہے بس. پھر 10 بجے ان کی یہ غذا ہے، پھر دوپہر کو یہ غذا ہے. ایک زندگی کی ترتیب تھی ان کی. ان کے آرام کا یہ وقت ہے، ان کے معمولات یہ ہیں. اس طرح بے شمار لوگ یہاں ہمارے ہاں اجتماعی ایام میں ایک صاحب آتے تھے، دن میں 2 سوٹ بدلتے تھے. ان کے ساتھ ایک باکس ہوتا تھا، کریم لگانے کا باکس ہے، سر پہ لوشن لگانے کا نظام ہے. کروٹ لے کے سوئے پھر نہیں اٹھے. ہم 4 افراد بیٹھے تھے ملتان میں، 4 افراد، اور چاروں کو کرونا ہوا، مجھ سمیت. اور چاروں کے کرونا سینے میں، پھیپھڑوں میں چلا گیا. وینٹیلیٹر، وینٹیلیشن ان تینوں کو ہوا نہیں ہوا بلکہ، اور تینوں چلے گئے. میں بچ گیا. ابھی حکم یہی تھا نا، اس بچانے میں میرا کوئی کمال تو نہیں تھا. ایک صاحب تھے، ان میں وہ اپنی زندگی، ان کے بارے میں کہا کہ وہ ہیلتھ کانشیس ہیں، یعنی اپنی صحت کا انتہائی خیال رکھتے ہیں. اپنی شوگر، اپنا بلڈ پریشر، اپنی زندگی، اپنی فٹنس، اپنی غذا، اپنا ترتیب. کروٹ کے بال سوئے پھر نہیں اٹھے. رمضان ساری ترتیبیں توڑ دیتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے موت نے ساری ترتیبیں توڑ دینی. موت ساری ترتیبیں توڑ کے رکھ دے گی. اس لیے رمضان میں ہر ترتیب میں تبدیلی آتی ہے. آج آپ فجر کو اٹھے ہیں، تہجد میں اٹھنے والے بھی ہیں. عموماً لوگ فجر کو اٹھے ہیں. اس سے پہلے ہمارے ہاں ساری رات ہلچل رہتی ہے. اتنا بڑا مجمع، ان کی سحری. آج معاملات اپنی زندگی پہ آ گئے ہیں.
پھر اللہ پاک کا نظام ہے کہ اللہ نے رمضان صرف 1 مہینہ رکھا ہے. قدردانی رہے. انسان کمزور ہے، اگتا نہ جائے. قدردانی رہے. 1 مہینہ اللہ پاک نے یہ ترتیب رکھی. اب معمولات واپس اپنی زندگی پہ آ گئے ہیں. یہ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے. بزرگ تھے، رو رہے تھے عید کے دن کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میری عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. یہ خوشی ہے، عید ہے. مجھے حکم ہے کہ اس میں نے صاف کپڑے پہننے ہیں. نئے ضروری نہیں، جو رات والے کپڑے تھے میں نے وہی پہنے ہوئے ہیں ابھی بھی. پرسوں والے تھے، بلکہ یہ پرسوں والے سوٹ میں نے پہنا ہوا ہے، ابھی بھی وہی پہنا ہوا ہے، صاف ہے. آخری عشرہ رمضان کا خریداری کے نام پہ عبادت ختم. رمضان کا آخری عشرہ اور حج کا پہلا والفجر ولیال عشر، جس کی 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی. جو کپڑے مجھے صاف میسر ہیں پہنوں گا میں. خوشبو میسر ہے، خوشبو لگاؤں گا. حکم کو پورا کروں گا. لیکن دل کے اندر ایک بے چینی ہے کہ میری عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. مومن آغاز نہیں انجام کو دیکھتا ہے. آغاز بہت اچھا ہوا، انجام کیسا ہے؟ میرا انجام کا کیا بنے گا؟ آپ نے پورا رمضان ایک محنت اور ایک سچی طلب کے ساتھ لمحات گزارے. پورا رمضان. اب عید کا دن ہے. عید کا دن ہے. اس میں کھانا بھی ہے، آرام بھی ہے، عبادت بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں. بڑوں کی زندگی میں عید کے دن ندامت اور شرمندگی دیکھی ہے. کس کوئی ملا عید کے دن؟ عید کے دن تو کہا عید مبارک ہو، کہا اچھا لفظ ہے. مبارک اس کے لیے ہے جس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے. دعا کر جو میں نے روزے تراویح عبادات کی ہیں قبول ہو جائے، پھر مجھے مبارک دینا. کوئی ایسی دلیل اور سند ہے تیرے پاس کہ یہ میرا قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ مجھے کیا خبر. کلہ والے تھے اپنی نماز کے بعد دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے، کیا پتا نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. خوشی بھی ہے، عید کی خوشی بھی ہے، ندامت بھی ہے، شرمندگی بھی ہے. المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے. کہ کیا پتا میرا کیا بنے گا، قبول ہے یا نہیں ہے. قبول ہے یا نہیں ہے، کیا بنے گا. میری قبولیت کا، میری مقبولیت کا، میری محبوبیت کا کیا بنے گا.
قبول ہے یا نہیں. بس یہ فکر ہو، یہ احساس ہو، اور ایک اور فکر ہو، ان سب کا قبول ہے، مجھے اپنا پتہ نہیں. ایک احساس ہو ان سب کا قبول ہے، مجھے اپنی خبر نہیں. مجھے اپنی خبر نہیں، ان سب کا قبول ہے، مجھے اپنا پتہ نہیں. اس لیے یہ تکبیرات اس لیے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات اس لیے ہیں، یہ تکبیرات اس لیے کہ اللہ تو بڑا ہے. کیونکہ مال کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، حسن کا تکبر، اقتدار کا تکبر، دولت عروج کا تکبر، عبادت اور علم کا تکبر. یہ تکبیرات ہیں کہ خیال کرنا اللہ بڑا ہے اور وہی سب کچھ ہے، اور اس کی عظمت اور کمال اور وقار ہے. اسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر راستے میں فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. آج کھڑے ہیں، میری آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں، کھڑے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں ہماری تکبیرات کو، اللہ کی عظمت کے بولوں کو. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، تو سب سے بڑا ہے. میں نے اتنی بڑی عبادت کی، اتنے عمل کیے، اللہ میری کوئی تعریف نہیں. جو ہوا تیری توفیق سے ہوا، جو ہوا تیری شفقت سے ہوا، جو ہوا تیری مہربانی سے ہوا، جو ہوا تیری کریمی اور کرم نوازی سے ہوا، تیری احسان اور تیری عطا اور تیری شفقت سے ہوا، تیری مہربانی سے ہوا، تیری کرم نوازی سے ہوا. نیکی جتنی بھی ہوئی اسے جو اپنی طرف منسوب کرے اللہ توفیق چھین لیتا ہے. جو کہ اللہ بس تیری کرم اور تیری کریمی سے، تیرے فضل سے ہوا، اللہ توفیق بڑھا دیتا ہے. توفیق اسی سے ملی ہے، اسی سے ملنی ہے. توفیق اسی سے ملی ہے، اسی سے ملنی ہے. عطا اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، شفقت اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس لیے فرمایا تکبیرات راستے میں آتے جاتے راستے بدل کے آؤ تاکہ فرشتے تمہاری زیادہ سے زیادہ گواہیاں دیں. ایک اور بات ہے، پردیسی کی عید، مسافر کی عید، یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ پردیسی اور مسافر کی عید، یہ بہت اہم نقطہ ہے. پردیسی اور مسافر کی عید وہ عید ہے جس عید میں فرشتے اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، معانقہ بھی کرتے ہیں، تسلی بھی دیتے ہیں، اور اس سے برکت بھی حاصل کرتے ہیں. آپ جتنی خواتین ہیں، مرد ہیں، آپ کی پردیسی کی عید ہے. اس کے مونس، انس دینے والے، مونس کہتے ہیں انس دینے والے، پیار کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں. اس کے مددگار فرشتے ہوتے ہیں. یہ عید ہے.
یہ عید ہے۔ پردیسیوں کے ساتھ جس کی عید ہے وہ فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ رات جیسے اعتکاف کے بعد لوگ اپنے لینے والوں کے لیے پھول لے کر آئے ہوئے تھے، وہ پھول تو نظر آئے، وہ استقبال کرنے والے لے کر جانے والے نظر آئے، لیکن یہ فرشتے نظر نہیں آئیں گے، پر یہ فرشتے ہیں اور سب سے زیادہ انہی کا استقبال ہے، اور سب سے زیادہ انہی کے ساتھ فرشتوں کا تعلق اور تعارف ہے، انہی کے ساتھ۔ کتنے اللہ والے ایسے ہیں جو ایسی جگہوں پہ جا کے عید کرتے تھے، تلاش کرتے تھے جہاں پردیسی اور مسافر ہوں، تاریخ میں آتا ہے۔ فرماتے تھے ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتوں کا انس ہوتا ہے، فرشتوں کی مدد ہوتی ہے، فرشتوں کا پیار ہوتا ہے، اور فرشتے انہیں تسلیاں دیتے ہیں۔ لوگ ٹرینوں کی چھتوں پہ، بسوں کی چھتوں پہ اپنی منزل پہ آتے ہیں، اپنے گھروں میں آتے ہیں، کس لیے؟ عید کے لیے۔ آپ تسبیح خانے میں ہیں، کس لیے؟ عید کے لیے۔ کتنے ایسے ہیں جو 27 کو چلے گئے، گھر جا کے اپنے بچوں کے ساتھ عید کریں گے، اور آپ تسبیح خانے میں ہیں، ہم تسبیح خانے میں عید کریں گے، پورے عشرے کی تکمیل پوری کریں گے۔ نماز کا سلام پھرنے سے پہلے بندہ اٹھ کے بھاگ پڑا، کیوں؟ اس نے کہا گھر جلدی جانا ہے، اس نے کہا نماز کا سلام تو نہیں ہوا۔ اعتکاف کا سلام کل شام کو ہوا ہے، اعتکاف کا سلام شام کو ہوا ہے۔ اب سارے وہی ہیں جو اعتکاف کے سلام میں پورے آئے۔ امام نے سلام پھیرا تو میرا سلام ہوگا، اگر امام کا سلام نہیں تو میرا سلام نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ امام سے پہل نہ کریں۔ شیخ تقی الدین عید ابن دقیق العید، شیخ تقی الدین ابن دقیق العید ساری عمر چہرے پہ کپڑا ڈھانک کے رکھتے تھے اور کبھی بھی کپڑا نہیں ہٹاتے تھے۔ آخری لمحے میں فرمانے لگے میں ایک راز تھا جو چاہتا ہوں بیان کر کے پھر اس دنیا سے جاؤں۔ تو پوچھا وہ کیا راز ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ ایک روایت پڑھی تھی کہ جو بندہ امام سے پہل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ گدھے کی طرح بنا دیا جائے گا۔ تو میں نے دنیا میں سوچا کہ یہ میں دنیا میں پہل کروں، وہ تو قیامت کے دن ہوگا، تو اللہ نے دنیا ہی میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا، کیونکہ بڑوں کے ساتھ آزمائش بھی بڑی ہوتی۔ تو کہا کہ میں ساری عمر اپنے چہرے کو چھپائے پھرتا رہا۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ امام نماز کے امام تھے اور ان کی
सिर्फ फर्मा बरदारी है। फर्मा बरदारी यह है कि इमाम रुकू में जाए तो मैं जाऊं, सजदे में जाए तो मैं जाऊं, वो उठे तो मैं उठूं, वो सलाम फेरे तो मैं फेरूं। जिस तरह आपने एतकाफ के नाम पे जब रमजान ने सलाम फेरा तो आपने फेरा। 30 रोजे से मुराद रमजान ने सलाम फेरा ना, और सलाम फेरने से मुराद है कि नमाज खत्म हुई। लिखा है इसी तरह पूरी दुनिया का इमाम, पूरी जिंदगी में इमाम हम एक चुनते हैं मुर्शिद के नाम पे। एक सफर था हज का, तो एक बंदा मुर्शिद के नाम पे एतराज कर रहा था। क्या जरूरत है, हमारे पास किताबें हैं, सब कुछ है। थोड़ी देर ही एक जगह खड़े हुए, उन्होंने एक एक बंदे को एक बिस्किट का डब्बा और जमजम की बोतल दी, और साथ एक नौजवान उसके ने जैकेट पहनी हुई थी, उस पर मुर्शिद लिखा हुआ था। उसने पासपोर्ट का थैला सबका हाथ में ले लिया, और ड्राइवर को थोड़ी देर के बाद कहता है यमीन यसार तो। बस 3 लफ्ज मैंने सुने, यमीन दाएं, यसार बाएं, रतुल सीधा। क्योंकि ड्राइवर बाहर के आए हुए होते हैं हज के मौसम में, उन्हें रास्तों का पता नहीं होता। मुर्शिद रास्ता दिखा रहा था। मैंने कहा ये देख मुर्शिद है, और है भी नौजवान, कोई 18-20 साल का। सफर इसी के साथ तय हो रहा है। सारी जिंदगी एक शख्स को अपना मुर्शिद बनाते हैं, रहबर। मुर्शिद कहते हैं रहबर, गाइड। फिर उसकी तरतीब से चलते हैं। फिर एक और बात होती है, कहा बैत वहां से हूं, इस्लाही ताल्लुक यहां से है। बड़े क्या करते थे, बड़े ये करते थे, अपनी औलाद को किसी बड़ों से बैत करवाते थे और इस्लाही ताल्लुक कराते थे। कि वो कहते थे हम आपसे बैत होना चाहते हैं। कहा नहीं, बैत फलां से हो, इस्लाही ताल्लुक यहां से है। इस्लाह पल पल की जिंदगी है, इस्लाह हर पल की जिंदगी है, और इस्लाह नागवारियों के बगैर मुमकिन नहीं, नागवारियों के बगैर मुमकिन नहीं। क्यों? इस्लाह पे मिजाज टूटता है, तबीयत पे चोट पड़ती है, तबीयत पे चोट पड़ती है। तो आपने माशाअल्लाह वो कर दिखाया, वो कि जो रमजान में होना था, कि आपने पूरे रमजान की तकमील की। इसलिए कहा जो पूरे रमजान की तकमील करे, ईद के दिन फरिश्ते उसकी दुआओं पे आमीन कहते हैं, और फरिश्ते उसकी दुआओं पे उससे उसके लिए इस्तिगफार करते हैं। अभी जो दुआ होगी इसकी कबूलियत में शक नहीं। और जो मकामी हजरात इन मुसाफिरों के साथ आए हैं वो भी इंशाअल्लाह इस कबूलियत में शामिल होंगे। जिस तरह ईद में अपने बच्चों को नमाज में लाते हैं, इस तरह और औकात में भी अपने बच्चों को नमाजों पे लाएं। जिस तरह ईद में बच्चों को नहीं कहा जाता पिछली सफों में जाओ, बाज बूढ़े होते हैं या जवान होते हैं, घर में तो हुक्म चलता नहीं, मस्जिद में आगे लोगों की पीटी करवाते हैं। और खास तौर पे रिटायर लोग जो होते हैं, को सारी उम्र तो हुक्म दिया हुआ होता है, अब वो हुक्म मस्जिद के इमाम मुअज्जिन पे होता है या फिर बच्चों पे होता है। नस्लों को मस्जिद से धत्कारते हैं, फिर कहते हैं जवान मस्जिद में नहीं आते, उनकी
عادت بناؤ. تو بچوں کو مسجدوں میں آنا چاہیے، ان کا اکرام ہو. میرے حضور بچے جب روتے تھے نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ مائیں اپنے بچوں کو سنبھال لیں. مسجد نبوی میں ایک حصہ تھا علیحدہ، وہاں خواتین نماز پڑھنے آتی تھی. ہمارے ہاں حصہ علیحدہ ہے، وہاں خواتین نماز پڑھنے آتی ہیں، نیچے ہال ہے پورا. بچوں کو لانا عید میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو سارا سال لانا ہے اور سارا سال کی عادت بنانی ہے. سارا سال لانا ہے اور سارا سال کی عادت بنانی ہے. عید کئی پیغام دیتی ہے. وقت تھوڑا ہے، کیا عرض کروں، بہت پیغام دیتی ہے. عید کا دن کئی پیغام دیتا ہے. جو کچھ تھوڑے تھوڑے پیغام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عید کا ایک پیغام ندامت کا استغفار کا میں نے عرض کیا، جس میں تکبیرات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ عید کی تکبیرات اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہیں، اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرتی، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، کبریائی کو بیان کرتے. اور دوسرا، عید اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح آج خوشی کا دن ہے، جس دن مومن کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا اس کی خوشی کا دن ہوگا. لوگ رو رہے ہوں گے، وہ خوش ہوگا. کہاں دو رونے اکٹھے نہ کرنا. بچہ آئے تو روتا ہوا آئے تو صحت کی دلیل ہے. میرے پاس کئی کیس آئے، پیدا ہوا تھا رویا نہیں تھا. یہ بیماریاں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں. یہ پورا میڈیکل کا اصول ہے، جو بچہ پیدا ہوتے ہوئے نہ روئے تو اس کا زبردستی رلایا جاتا ہے. دو رونا اکٹھے نہ ہوں، پیدائش کا رونا ہو، موت کا رونا نہ ہو. دنیا رو رہی ہو، یہ جانے والا نہ روئے. جانے والے کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرشتوں اور قبر کا استقبال محسوس ہو. جانے والی کو اپنی آنکھوں کے سامنے قبر اور فرشتوں کا استقبال نظر آئے، یہ نہ روئے. یہ عید کے دن کے خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، میں روتا ہوا نہ جاؤں. یہ بھی عید کا دن ہے اور یہ عید کے دن کی ترتیب ہے. اور عید کے دن کی یہ خوشیوں میں شامل ہے. اور ایک اور چیز ہے، فطرانہ. فطرانہ ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق ہے. ضروری نہیں اسی وقت خرچ کریں، نکال لیں، عید سے پہلے نیت کر لیں. پردیسی مسافر کے لیے یہ ہے کہ وہ عید کے بعد بھی دے سکتا ہے. اور اگر آپ کو کوئی مستحق نہیں ملتا، ضرورت مند، تو عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں. اور ایسی جگہ دیں جو واقعی ضرورت مند ہو. اور ایک حدیث روایت ہے، بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو ایسے رشتہ دار کو جیا جائے جو کینہ پرور ہو، دشمنی رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو اور ہے غریب. تو اپنے صدقات، اپنے فطرانے
اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو اس کے مطابق دیں. 200-250 میں بھی فطرانہ ہو جائے گا، پر 4500 اور 5000 کا فطرانہ بھی ہوگا، اس کے مطابق دیں. فطرانے میں جس طرح اپنی زندگی کی ذاتی ضروریات میں ہم فقیر اور غریب نہیں بنتے، اس طرح فطرانے میں فقیر اور غریب نہ بنے. اللہ نے حیثیت دی ہے تو اس حیثیت کے مطابق نکالیں، اس حیثیت کے مطابق. گھر کا کوئی فرد ہے، بہن بوڑھی ہے، یا گھر کا کوئی ایسا فرد ہے وہ نہیں نکال سکتا، قریبی رشتہ خون ہے، اس کی طرف سے نکالیں. فطرانہ یہ روزے کے دوران جو کمی بیشی اگر ہوئی ہے یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے. فطرانہ سخیوں والا نکالیں، اور پھر دینے میں جلدی نہ کریں، تلاش کر کے دیں ضرورت مند کو، جس کی واقعی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے رشتہ دار، جس کو قرآن نے وَبِذِی الْقُرْبَىٰ کہا ہے، وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، 4 درجے بلند کیے ہیں. اللہ پاک ہماری عید کو، ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص دے. میرے ساتھ تکبیرات پڑھیں، پھر عید کی نماز شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں گے. جو تسبیح خانے میں ہیں وہ تسبیح خانے کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں، ایک منزل کے دوسرے منزل میں پردیسی مسافر ہیں تو ان کی راہیں یہی ہیں، فرشتے ان کے یہی لکھ لیں گے. تکبیرات کا رمضان عید میں اہتمام یہ ساری نیکیوں کو لکھ دیتا ہے، اور تکبیرات کے بہت زیادہ فضائل، بہت زیادہ برکات اور بہت زیادہ تکبیرات کی تاثیر ہے. 6:45 بجے کا وقت ہے، 2 منٹ باقی ہیں. جماعت کھڑی ہو. ہاں، نماز کی ترکیب بیان کریں. نماز عید کی ترکیب و نیت سماعت فرما لیں. 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد رکعات کے ساتھ، 6 زائد تکبیرات کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ بقیہ تلاوت ہوگی، رکعت مکمل ہوگی. اور اس کے بعد دوسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے تلاوت ہوگی، اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور پھر اللہ اکبر کر رکوع میں جائیں گے، اور بقیہ نماز مکمل ہوگی. نماز کے بعد خطبہ عید الفطر ہوگا جو کہ سننا واجب ہے. پھر بیان کریں اس کی ترکیب، پھر بیان جی ہاں، اللہ اکبر کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم. جماعت کھڑی ہوگی تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے پھر ثنا. جی ہاں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ تیسری اللہ اکبر پہ ہاتھ باندھ دیے جائیں گے. باندھ دیے جائیں گے. بات سمجھ گئے؟ اچھا جی. پھر پھر سورہ فاتحہ تلاوت اور بقیہ رکعت مکمل ہوگی. دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ تلاوت، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے.
پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر چوتھی دفعہ میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جائیں گے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ سال کے بعد ہے، بھول جانا فطری چیز ہے۔ پھر تیسری دفعہ بیان کریں۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا ہوگی، سبحانک اللہم ثنا پڑھی جائے گی، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ رکعت مکمل ہوگی، پھر دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے اور نماز مکمل ہوگی۔ نماز کے بعد نماز کے بعد انشاءاللہ خطبہ عید الفطر ہوگا جو کہ سننا واجب ہے اور پھر دعا ہوگی۔ انشاءاللہ۔ صفحہ اہتمام کے ساتھ مکمل فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وسنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله تفرد بعز كبريائه وتوحد بدوام بقائه. والله أكبر أأنس بمعرفته قلوب أوليائه وطيب أنفاس الذاكرين بطيب ثنائه. والحمد لله أمن الخائفين بحسن رجائه. والحمد لله أسبغ على الجميل
جزيل نواله وكريم عطائه، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله منعم المحسن الديان، ذي الفضل والجود والإحسان، ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما لمع الكمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يا معاشر المسلمين، أما بعد، فاعلموا أنكم يومكم هذا يوم عيد لله، عليكم في عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفر والغفران. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، هذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم، يعني يوم فطرهم، بهى بهم وملائكته، فقال: يا ملائكتي، ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاء أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم، ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء، وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاعي مكاني لأجيبنهم، فيقول: ارجعوا وقد غفرت لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفور. اللهم الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد قدمناها في الخطبة التي قبل يوم النعق. بقيت المسألتان فنذكرهم الآن. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إن الحمد لله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد،
ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، حمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبه. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والسلطان العادل ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نماز عید کو قبول فرما. یا اللہ ہماری زندگی میں خوشیاں پھیلا دے. یا اللہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں بانٹ دے. یا اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے. یا اللہ پوری امت میں خیر کے فیصلے فرما دے. یا اللہ سارے عالم میں خیر کے فیصلے فرما دے. یا اللہ کامل ایمان عطا فرما. یا اللہ کامل اخلاق عطا فرما. یا اللہ کامل اخلاص عطا فرما. یا اللہ کامل برکت اور عافیت عطا فرما. اس رمضان کے روزوں کی دعاؤں کو اور روزوں کو، عبادات کو، نوافل کو قبول فرما لے. پورے رمضان کو قبول فرما لے. آنے والی زندگی بھی رمضان کی طرح نیکیوں والی بنا دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا رب. آپ سب کو فقیر کی طرف سے مبارک ہو. عید مبارک. اللہ آپ کی حاضریاں، عیدیں، اللہ آپ کے روزے، آپ کی محبتیں، آپ کی مشقتیں، آپ کے مجاہدے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحيم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ٹھیک